السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور میں افسوسناک واقعہ، دل چیر دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ 20 جولائی کی رات کو 2 بجے ایک بھتیجا اپنی چچی کے کمرے میں سیدھا اندر آ کر ان کے بیڈ کے اوپر چچا کی جگہ پر لیٹ جاتا ہے اور پھر اپنی چچی کے ساتھ، جسے رشتے میں اگر خاندانی بندہ سمجھے تو وہ ماں ہوتی ہے، ان کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ چچی یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ لیٹی ہوئی ہوں، شوہر کے ساتھ سو رہی ہوں، اب اس کو تو نہیں پتا کہ بھتیجا آ گیا اور وہ ہے یہاں پر۔ جب اسے پتا چلتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ساتھ لیٹا ہے میرے بیڈ پر، یہ میرا شوہر نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، تو وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگتی ہے، شور مچانے لگتی ہے، جس کی وجہ سے بھتیجا جو ہے وہ فوراً وہاں سے اٹھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد چھریاں ٹوکے نکل آئے، خون کی ہولی کھیلی گئی، جس کی تمام تفصیلات میرے پاس آ گئی ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گی اور سننے کے بعد آپ تمام لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ بھتیجے نے جو حرکت کی ہے اپنی چچی کے ساتھ، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا چچی کو بدنام کرنا؟ کیا کسی نے اس سے یہ کام کروایا یا پھر اس نے چچی کے اوپر گندی نظر رکھی ہوئی تھی؟ سازش ہے یا پری پلانڈ گیم؟ اس کھیل کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جوہر ٹاؤن کے علاقہ میں۔ یہاں پر 2 بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی کا نام ہے جناب شبیر اور دوسرے بھائی کا نام ہے حنیف۔ شبیر کی اہلیہ کا نام ہے مہوش اور ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے۔ بیٹی جو ہے وہ 12 سال کی ہے، بیٹا 14 سال کا عظیم نام اور بیٹی کا نام فاطمہ۔ حنیف کی جو فیملی ہے، اس کی فیملی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ان کی بیوی کا نام ہے کوثر، 2 ان کے صرف بیٹے ہیں، بیٹی اللہ نے ان کو نہیں دی۔ بیٹا ایک اویس ہے 27 سال کا اور دوسرا ہے عدیل 25 سال کا۔ یہ ان کی فیملی ہو گئی کمپلیٹ۔ آپ کو یاد رہے کہ پیشے کے لحاظ سے یہ لوگ کسائی ہیں، دونوں بھائی ساتھ ساتھ رہتے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ گھر ہیں، یعنی دیوار ہے جو سینٹر کی وہ ایک ہے۔ حنیف کا بیٹا عدیل آوارہ، اوباش اور بدتمیز ہے۔ کوئی بھی سامان لینے کے لیے، دینے کے لیے، دودھ پکڑانے کے لیے، پیسے دینے یا لینے کے لیے جب بھی یہ چچی کے گھر جاتا ہے تو بہانے سے اپنی چچی کو غلط جگہوں پر ہاتھ لگا دیتا ہے اور پھر کہتا ہو سوری۔ کبھی ہنستے ہنستے واہیات ڈبل میننگ گفتگو کرتا ہے کہ کام بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ لگے۔ چچی مہوش، عمر چچی کی ہے 35 سال، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ایک میچور خاتون ہے۔ یہ ہر مرتبہ اس کو منع کرتی ہے، سمجھاتی ہے، مگر یہ اوباش آوارہ لڑکا باز نہیں آتا۔ پھر وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے۔ شوہر کیا کہتے ہیں مہوش تمہیں غلط فہمی ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بچہ ہے، میرے سامنے پیدا ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں کا بچہ ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے ایسے؟ تمہیں غلط فہمی ہے۔ بیوی کہتی ہے میں 35 سال کی ہوں اور بچوں کی ماں ہوں، میں بچی نہیں ہوں، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ میری بات کو سمجھیں۔ لیکن شوہر پھر یہی کہتا ہے پھر دیکھو میری بات مانو، یہ غلط فہمی ہے تمہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ عدیل کیا کرتا ہے؟ چچی کے گھر جاتا ہے پتی لینے کے لیے۔ گھر پر چچی ہوتی ہے اور چچی کے جو بچے ہیں وہ اپنی اکیڈمی گئے ہوئے ہیں، تو گھر پر اکیلی چچی ہے۔ یہ پھر سے بہانے سے ہنستا ہے، غلط قسم کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، بہانے سے غلط جگہوں پر ان کو ٹچ کرتا ہے، جسے ہم بیڈ ٹچ کرتے ہیں۔ اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی، یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی بلکہ اس نے صاف چچی کو پیسوں کی آفر کرا دی۔ چچی بتائیں کتنے پیسے لیں گی اور میرے ساتھ مراسم قائم کریں؟ چچی کہتی ہیں یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم پر بھی لعنت، تمہارے پیسوں پر بھی لعنت، تم نے تو بدنام کر دیا ہے اس خاندان کو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور پھر دھکے دے کے باہر نکال دیتی۔ شوہر آیا، شوہر کو سب کچھ بتایا کہ آج آپ کے لڑکے نے، جس کو آپ کہتے ہیں جی بچہ ہمارے ہاتھوں کا، اس نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ شبیر صاحب غصہ کرتے ہیں، فوراً اپنے بھائی حنیف کو بلاتے ہیں اور پھر حنیف کو بٹھا کے ساری بات بتاتے ہیں کہ حنیف یہ جو عدیل ہے نا، ایک عرصے سے یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ہنستا ہے اور ڈبل میننگ باتیں کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے میری بیوی کو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کو سمجھاؤ، یہ گھر ہے، گھر میں یہ کام نہیں کرتے۔ حنیف کیا کہتا ہے؟ حنیف کہتا ہے میری بات سنو، میرا بیٹا جوان ہے، 25 سال کا لڑکا، تمہاری بیوی 35 سال کی ہے، مجھے بتاؤ اس نے اسی کو کرنا ہے؟ اس کے پاس باہر آپشنز نہیں ہے، تو میرے بچے پر الزام نہیں لگاؤ، کم از کم تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تم تو میرے بھائی ہو، چلو تمہاری بیوی تو غیر ہے نا، تم میرے بھائی ہو۔ معاملہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پر تھو تھو۔ شبیر بتاتا ہے مسئلہ اور حنیف کیا کرتا ہے؟ تھو تھو۔
کہ مجھ پر الزام نہ لگاؤ، الزام نہ لگاؤ. ایٹ دا اینڈ شبیر کہتا ہے آج کے بعد حنیف تمہارا بیٹا میرے گھر کے دروازے پر نہ آئے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. حنیف کہتا ہے ٹھیک ہے یار اسی نہیں آواں گے، ساڈا تو اڈا ختم. 20 جولائی کی رات کو وقوع پیش آتا ہے جب سب سوئے ہوتے ہیں. گرمی کی وجہ سے بچے اور باپ صحن میں سوئے ہوئے ہیں اور مہوش کمرے میں سوئی ہوئی ہے. رات کے پورے 2 بجے عدیل چھت سے جمپ لگا کے سیڑھیوں کے ذریعے سے راستے سے نیچے آ کے سیدھا چچی کے کمرے میں چلا گیا. اور میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا ڈیٹیل کے ساتھ، جب چچی کو محسوس ہوا کہ یہ میرا شوہر نہیں لیٹا میرے ساتھ، یہ تو کوئی اور ہے، لائٹ شیٹ جلائی دیکھا تو زور زور سے چیخیں مارنے لگی. گھر میں کوہرام برپا ہو گیا. سب سوئے ہوئے لوگ اٹھ گئے اور اٹھ کر باقاعدہ طور پر انہوں نے عدیل کو گھر سے بھاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ بھی شکر ہے. اور پھر شبیر نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. شوہر نے فوراً وہیں سے اپنے بھائی کے پاس چلا گیا اور کہا کہ یہ تیرے بیٹے نے کارنامہ کیا آج، پتہ لگا تجھے؟ بھائی کیا کہتا ہے؟ چلو ایک اور الزام لگا دیا تم نے اب آدھی رات کو. میرا بیٹا تو بھی میرے سامنے گھر سے باہر نکلے دوستوں کے پاس، تم کیوں الزام پہ الزام لگاتے ہو؟ جھگڑا ہوا شدید قسم کا آپس میں، اور جھگڑے کے بعد شبیر یہ کہتا رہ گیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حنیف تم کیوں جھوٹ بولتے ہو بیٹے کے پیچھے؟ حنیف کہتا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا چلو ٹھیک ہے، آتا ہے نا تو میں بٹھا کے اس کو سمجھاتا ہوں، پوچھتا ہوں، پھر بتاؤں گا تمہیں. شبیر رو دھو کے گلے شکوے کر کے غصہ کر کے اپنے گھر چلا گیا. جناب پنچایت لگ جاتی ہے دن میں. اس پنچایت میں شبیر کے 2 سالے جن کو فون کر کے مہوش نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے یہاں پر ہو رہا ہے تو آپ دونوں آئیں اور آ کے بیٹھ کے بات کریں. میں نے شبیر کو بھی بتایا. یہ دونوں سالے فیصلہ آباد میں رہتے ہیں. وہ 2 سالے، تیسرا شبیر، چوتھا حنیف، اور پھر حنیف کا ایک بیٹا جس کا نام اویس ہے وہ بھی اس پنچایت میں بیٹھا. عدیل اس میں نہیں بیٹھا کیونکہ عدیلی کے ٹاپک پر تو بات ہو رہی تھی. پنچایت لگ گئی. پنچایت میں پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، ساری بات تفصیل کے ساتھ اس پنچایت نے شبیر نے پھر سے شرمندگی کے ساتھ بیان کی. اب حنیف کیا کر رہا ہے؟ حنیف لے رہا ہے باتوں کے مزے. ہاں بھائی بتاؤ کیسے چھیڑا تھا تمہاری بیوی کو، کہاں لیٹا تھا، کیا کہہ رہی تھی، کتنی دفعہ لیٹا تھا، اس کو ذلیل کر رہا ہے باتوں میں. یہ ساری بات شبیر کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرا بھائی میرے سر سے جو بچی کچھ عزت ہے وہ بھی اتار رہا ہے اس پنچایت میں. شبیر کہتا ہے حنیف بس کر دو، بس کر دو، میری غیرت کا جنازہ نہیں نکالو، اور تھوڑا سا برہم ہوتا ہے. حنیف کو بیٹا اویس میرے باپ کے ساتھ اس انداز میں دوبارہ بات نہیں کرنی، میں منٹ لواں گا بندہ فارغ کراں گا. ایک تو میرے بھائی پہ الزام لگایا، آپ میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی میرے سامنے کرتے ہو، میں برداشت نہیں کروں گا. خوب جھگڑا ہوا، تکرار. عدیل گھر کے دروازے اس پنچایت کے باہر کھڑے ہو کے سب کچھ اپنے کانوں سے سن رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے، کرمنل ذہن کا آدمی ہے. بھاگا اندر جا کر اس نے ٹوکے، کلہاڑیاں، چھرے، جو کچھ پڑا ہوا تھا اٹھا کے لے آیا. ایک لا کے اپنے باپ حنیف کو دیا، دوسرا اویس کو دیا، اور تیسرا اپنے ہاتھ میں ہے. آپ کو یاد رہے کہ پیشے کے لحاظ سے یہ لوگ کسائی ہیں تو ان کے گھر میں ٹوکے چھریاں ایزیلی اویلیبل تھے اور ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. جب چھری باپ کو دی، بھائی کو دی، تو جناب انہوں نے پھر وار پہ وار اندھا دھند کیے. اتنے وار کیے کہ دونوں سالے لہو لہان، شبیر لہو لہان، اور یہ بے ہوش ہو کے کھا کھا کے وار زمین پر گر گئے. اور پھر ان تینوں نے راہ فرار اختیار کی. وہاں سے ہی مہوش اور اس کے بچوں کو جب پتا لگا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، انہوں نے 15 پر کال کی. جوہر ٹاؤن پولیس اسٹیشن جو کہ لاہور میں ہے اس کی نفری فوراً موقع پر پہنچی، وقوع دیکھا. ان تینوں کو ہاسپٹل سب سے پہلے شفٹ کیا، باقی باتیں بات کی. جب ہاسپٹل شفٹ کیا تو ڈاکٹرز نے فوراً سے ریسیو کیا اور سٹارٹ کیا خون چون صاف کر کے کہ کہاں کہاں لگا، کیا کچھ ہوا. پھر جناب آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شبیر کو پورے 7 وار اس قسم کے کیے گئے ہیں کہ جہاں کٹ لگا ہے وہاں سے ماس کی کھل گیا، گوشت ہی کھل گیا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. سالوں کو بھی شدید وار کیے گئے جو کہ شدید مضروب ہیں، لیکن سانسیں چل رہی ہیں، دھڑکن چل رہی ہے، زندہ ہیں. ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں اور گھر والے دعا کر رہے ہیں. ایک FIR درج کر لی گئی ہے لاہور کے پولیس اسٹیشن جوہر ٹاؤن میں. یہ پرچہ نامزد ہے اور اس میں 3 ملزمان کے نام لکھے گئے ہیں. نمبر 1 حنیف، نمبر 2 اویس، نمبر 3 عدیل، یعنی باپ اور اس کے دونوں بیٹے. پولیس نے اس پر بھاگ دوڑ کی اور پھر پولیس نے بہترین انداز میں کام کرتے ہوئے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. یہاں تک ہے ہمارا آج کا واقعہ. میں اکثر اوقات یہ بات کرتی ہوں کہ جب انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے نا تو وہ پھر ٹریک پہ جلدی نہیں چڑھتا. شاذ و نادر لوگ ایسے ہوں گے، آدمی یا عورتیں، جو دوبارہ ٹریک پر آ جاتے ہیں، جن پر اللہ کا خصوصی رحم ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے. ادروائز ڈی ٹریک انسان ٹریک پہ نہیں آتا. اور یہ جو والدین بچوں کے پیچھے قسمیں قرآن اٹھاتے ہیں نا، دعوے کرتے ہیں، یہ کبھی بیٹھ کے اتنا دعویٰ اور اتنی چیزیں بچوں کی کریکٹر پر دے دیں، ان کو چیک کریں کہ میرا بیٹا کرتا کیا بھائی سارا دن، یا میری بیٹی، دونوں بچہ بچی دونوں. حنیف کو چاہیے یہ تھا کہ ٹھیک ہے میرا بچہ نافرمان ہے، بدتمیزی ہے، غلط کام کیا ہے، اس کو روکے ٹوکے منع کرے. اس کو شے دی، اس نے پھر وہ حرکت کی. ایٹ دا اینڈ اس فساد کی جڑ میں یہ کہوں گی حنیف تو ہے ہی، اس کا بیٹا تو ہے ہی، لیکن باپ زیادہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ روک لیتا
یہاں تک بات نہ پہنچتی، بھابھی بیوہ کر دی، بچے یتیم کر دیے، اپنا بیٹا جیل پہنچا دیا، خود بھی پہنچ گیا اور دوسرا بھی، یعنی پورا خاندان تباہ کر دیا ایک غلط فیصلے نے۔ حنیف کا کام تو یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو منع کرتا اور جو غلطی ہو گئی تھی اس پہ معافی کر کے اللہ سے توبہ مانگ کے دوبارہ سے سیدھے راستے چلتا۔ اس نے کیا کہ اس نے کہا سیدھی تو ایسی ہے، سیدھے کریں گے۔ آج آپ کا بچہ کسی کے ساتھ غلط کام کرے گا نا اور آپ یہ کہیں گے بلے بلے میں تیرے ساتھ ہوں، کل آپ کے ساتھ کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بس ادھر ہی کرے گا، آپ کے ساتھ چاکا آپ نے کھول دیا پھر تیار ہو جائیں آپ مار کھانے کے لیے۔ شکریہ۔